سابق لیفٹیننٹ جنرل اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو گیا اور انہیں 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ یہ خبریں تو آپ نے سنی ہوگی، لیکن فیض حمید کے خلاف آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور دیگر جو فیض حمید سے فیض یاب ہوئے ان کے خلاف کیا ہونے جا رہا ہے، بڑی اہم ترین خبریں ہیں اور اندر کی خبر ہمارے پاس موجود ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں، میں صدیق اورنگزیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے کیسر خان تنوری۔ کیسر تنوری، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صدیق۔ ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل آپ تمام ناظرین سے یہ گزارش کہ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ بآسانی آپ لوگوں کو موصول ہو سکیں۔ ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آج آپ نے گزشتہ روز دیکھا کہ ایک بڑی اہم خبر 1 بجے کے قریب آئی کہ جو سابق لیفٹیننٹ جنرل ہیں، سابق ڈی جی آئی ایس آئی بڑے اہم عہدوں پر رہے اور ایک جرنیل کا احتساب فوج کے ادارے کے اندر بہت ساری جو قیاسرائیاں تھی، باز گشت اس چیز کی کہ شاید ان کو سزا نہیں سنائی جائے گی۔ پھر یہ باز گشت بہت سارے حلقوں کے اندر تھی کہ یہ صرف فیلڈ کورٹ مارشل کا جو کہا جا رہا ہے یہ شاید ویسے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، کسی جرنیل کو سزا پہلے ادارے نے نہیں دی، لیکن اب ہم نے دیکھا کہ ادارے کے اندر جو احتساب کا عمل تھا وہ پورا ہوا، 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ لیکن یہ تو خبریں آپ نے دیکھ لی ہوگی، سن لی ہوگی بہت سی جگہوں کے اوپر، لیکن اصل خبر یہ ہے کہ فیض حمید کے خلاف آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ صرف یاد رکھیں ایک کیس کا فیصلہ ہے اور جو ان سے فیض یاب ہوئے، عمران خان کی بات کریں یا دیگر جو لوگ ہیں ان کے خلاف بھی فیصلے ہو گئے ہیں۔ کیا فیصلے ہیں؟ کیسر خان تنوری کی جانب بڑھتے ہیں۔ کیسر تنوری، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کے لیے آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوا فیض حمید کا 14 سال قید کی سزا ہوئی ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس سزا کو؟ بہت شکریہ صدیق۔ ہم آن ریکارڈ ہے فیض حمید کے حوالے سے جب بھی گفتگو ہوئی، جب بھی ان کی گرفتاری سے لے کے آج تک تقریباً 15 مہینے کا ایک لمبا ٹائم، ایک جو سلسلہ تھا جو انصاف فراہم کرنے کا، اس کو یہ 15 ماہ لگے۔ اور اگر یہ کسی باہر عام کورٹ میں یہ کیس چل رہا ہوتا تو یہ سمجھ لیں کہ 5-6 سال کی پروسیڈنگ تھی، جو کہ 15 مہینوں میں مکمل ہوئی اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ایک روز پہلے۔ لیکن سب سے پہلے میں ایک اپنے ہمارے بڑے معتبر صحافی ہیں، بڑا نام ہے ان کا پاکستان کی صحافت میں، اور بڑے عرصے سے ایک بڑے ٹی وی چینل کے اوپر بڑا پرائم ٹائم کا شو کرتے ہیں، ان کو بہت گلہ اور شکوہ اور بہت شکایت اکثر ہمیں سننے میں ملتی تھی ان سے۔ وہ کہتے تھے جی آپ نے سیاستدانوں کو بھی سزائیں دے دی، سیاستدان بھی جو ہے وہ بیوروکریسی کو بھی سزائیں ہوگی، ہر جگہ بھی سزائیں ہوگی، لیکن کب ہوگی سزا کسی فوجی افسر کو، کب ہوگی کسی ریٹائرڈ جرنیل کو؟ تو یہ حامد میر صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ حامد میر صاحب بہت پریشان نظر آتے تھے، تو یہ ایک ان کے لیے کم از کم ایک تسلی ہوگی، اطمینان رکھیں کہ ابھی آگے اور بھی بہت ساری سزائیں ہونے والی ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور لوگوں کو تسلی ہو گئی ہے۔ نہیں، اور تو بہت سے ایسے لوگ ہیں نا جو اتنے ریلیونٹ نہیں ہیں یا جن کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے۔ حامد میر صاحب کو لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ ان کا ایک بڑا نام ہے اس پاکستان کی صحافت کے اندر، پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کے اندر، اور خاص طور پہ نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس کے حوالے سے بڑی اہم انٹرویوز انہوں نے کنڈکٹ کیے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جی، ان کا ایک بڑا ایکسپیرینس ہے۔ لیکن ان کی یہ کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ اطمینان رکھیں، تسلی رکھیں۔ بہت ساری چیزیں وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو فیلڈ کا جرنلسٹ ہے، جو ورکنگ جرنلسٹ ہے، جس کے کنیکشن یا کانٹیکٹس اب شاید حامد میر سے بہت آگے کے ہیں، حامد میر تک اب وہ شاید خبر نہیں پہنچتی، یا حامد میر تک وہ خبر اب نہیں پہنچائی جاتی جو پہلے پہنچائی جاتی تھی یا دی جاتی تھی۔ اب حامد میر جو ہے وہ آفس میں بیٹھ کے یا لوگوں سے رابطے کر کے جو ان کو معلومات پہلے ملتی تھی اب وہ نہیں ملتی۔ یہ میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں۔ پہلے ان کو اتنی خبر دی جاتی تھی جتنی ان کو پھیلانی ہوتی تھی، شیئر کرنی ہوتی تھی، جتنی لوگوں تک پہنچانی ہوتی تھی، اب وہ سلسلہ بھی نہیں ہے، اب ان تک صحیح خبر نہیں آتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک سزا ہے، اور یہ سزا قید بامشقت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی 3 سٹار 2 سٹار ہوٹل یا کوئی بڑا VIP پروٹوکول ملے گا، جس طرح سے بانی PTI کے ساتھ اس وقت ٹریٹمنٹ چل رہا ہے کہ ان کی خوراکیں بھی مرضی کی ہیں، ان کے معاملات بھی بڑے مرضی کے ہیں، ان کی رہائش بھی مرضی کی ہے، ان کو ایکسرسائز مشین بھی ملی ہوئی ہے، ان کا جو بیرک ہے وہ بھی بڑا کر دیا ہے۔ یہ اس طرح کی سزا نہیں ہے، یہ 14 سال سزا کاٹنی پڑے گی اور آپ سے مشقتیوں کا کام لیا جائے گا۔ واللہ لیا جاتا نہیں لیا جاتا، لیکن پھر وہ آگے ایک چیز اور ہے، کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ دیکھیں کسی بھی ریٹائرڈ جرنل کی، لیفٹیننٹ جنرل، سابق DG ISI، یہ ایک مثال ہے۔ اور اب
یہ سزاؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. جس نے جتنا جتنا حصہ ڈالا ہے اس کو اتنی سزا ملے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سزا سننے میں آئی جو ٹرائل کے بعد یہ کم ہے. یہ ہمارے اعتبار سے یہ سزا کم ہے. جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا جو ان کے اوپر چارجز تھے, شاید آگے چل کے یہ سزا مزید بڑھ سکتی ہے. اچھا قیصر سولی, ایک عام بندہ جو شاید اس کو اتنا وہ سیریسلی نہ لے, لیفٹیننٹ جنرل کا تھوڑا سا بتا دیں. لیفٹیننٹ جنرل کا عہدہ اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی وہ آرمی چیف تک جانے والے ہوتے ہیں. دیکھیں لیفٹیننٹ جنرل کوئی معمولی چیز, سب سے بڑی بات دیکھیں وہ ڈی جی تھے ایک ایسے ادارے کی جس کی ساکھ دنیا کے اندر نمبر 1 ہے, جس کو لوگ کہتے ہیں ISI, وہ اس کا توتی بولتا ہے پوری دنیا کے اندر. وہ اس کے ڈی جی, اس کے سربراہ تھے. تو وہ کیسے سیاست کے اندر انوالو ہو گئے, کیسے وہ اپنے پوزیشن سے کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال ہو گئے, وہ کیسے جو اپنے ذاتی مفادات تھے ان کو ادارے کے مفادات یا ملک کے مفادات پہ انہوں نے ترجیح دے دی. یہ مطلب کہنے کا کہ یہ شاید کہیں نہ کہیں پہ ان کا استعمال ہو گیا. لیکن اب جو استعمال کرنے والے تھے یا جو آس لگانے والے تھے یا جو ان کو امید دلانے والے تھے, وہ بہت پریشانی میں ہیں. ان کو ہلچل ہے, ان کی جو ہے نا بے چینی بڑھ گئی ہے. کیونکہ میں نے کہا نا کہ ابھی جو میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ یہ سزا کم ہے, یہ سزا بڑھے گی آگے چل کے. اچھا وہ میں اس کی طرف آتا ہوں. اچھا قیصر سولی, جس طرح ہم نے اپنے ناظرین کے سامنے آج کی سزا کے حوالے سے آپ کا تجزیہ بھی رکھا, یقینی طور پہ ہمارے دیکھنے والے لوگوں نے یہ خبریں سنی بھی ہوگی. اب جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ اصل خبر یہ ہے کہ جو فیض حمید صاحب ہیں ان کو یہ سزا تو ہو گئی, یہ ایک کیس کے اندر تھا. اب ہم نے جو یہ بات کی نا کہ اصل خبر کیا ہے, خبر کی طرف بڑھتے ہیں. کیسے تو یہ جس طرح آپ نے ذکر کیا اس بات کے اندر کہ یہ صرف ایک کیس کے اندر سزا آگے بڑھ سکتی ہے, آگے کیسے بڑھ سکتی ہے سزا, ان کو مزید کیا سزا ہو سکتی ہے, کون سے کیسز ہیں, اور دوسرا جو میں نے پہلے سوال کیا تھا کہ فیض یاب ہونے والے لوگ ہیں, کیا ان کے تانے بانی بھی اس سے ملتے جلتے ہوں گے؟ دیکھیں یہ تو ایک ایسا کیس تھا نا جو سپریم کورٹ سے انیشیٹ ہوا, ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا معاملہ تھا, اور اس کے بعد یہ معاملہ پھر فوجی عدالتوں میں گیا اور وہاں سے سزا ہوگی. اب کیونکہ جب ایک شخص 4 مقدمات کے اندر سزا یافتہ ہے, 4 جو ان کے اوپر الزام تھے اس 4 ان کے اوپر ثابت ہو گئے. بالکل جی. اب اس کے بعد پاکستان کے اندر انتشار رہا ان کے دور میں اور ان کے جانے کے بعد بھی, اور فیض حمید کوئی ایک شخص نہیں تھا, فیض حمید کوئی ایک سہولت کار یا فیض حمید کوئی ایک فائدہ لینے والا یا پہنچانے والا نہیں تھا. فیض حمید کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے, فیض حمید کے ساتھ فائدہ لینے والے اور فائدہ پہنچانے والے بھی کچھ لوگ تھے. وہ ادارے کے اندر کے لوگ تھے, وہ ادارے کے اندر موجود تھے, اور ان کے خلاف بھی شکنجہ بڑا ٹائٹ ہے. اور کچھ لوگوں کو تو سزائیں ہو چکی ہیں جن کا شاید فیض حمید کیونکہ ایک بڑا نام تھا نا اور بڑے پرومیننٹ تھے اور بڑا ان کا کردار تھا, تو اس لیے شاید سامنے آ گیا. باقیوں کا بھی آئے گا, آپ دیکھیں گے جلد ہی کچھ دنوں بعد ایک ایسا نوٹیفیکیشن آپ دیکھیں گے, ایک ایسی تحریر آپ دیکھیں گے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون کون لوگ ان کے سہولت کار تھے اور یہ کن کی سہولت کاری کرتے تھے, اور آگے چل کے انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرایا ہے, انہوں نے کیا جو ہے اپنا سٹیٹمنٹ دیا ہے جو پاکستان کے اندر 9 مئی ہوا اس کو لے کر, جو پاکستان کے اندر سیاسی تحریکیں چلی اس کو لے کے, جو پاکستان کے اندر قائد اعظم ریزیڈنسی کے اوپر اٹیک ہوا جناح ہاؤس کے اوپر لاہور کے اندر, جو GHQ کے اوپر حملہ ہوا, یہ سارے تانے بانے کچھ تانے بانے جڑیں گے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. لیکن میں کہا نا کہ کچھ ابھی چیزیں جو ہے نا واضح کرنی یا اس کو اس طرح سے اوپن ڈسکس کرنا مناسب نہیں, لیکن آنے والے دنوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایسی ایک تلوار ہے جو بہت سے لوگوں کے گلے پر پہنچ چکی ہے. صرف اس کی دھار جو ہے نا اس کا استعمال دیکھنا کیسے ہوتی ہے. اور فیض حمید نے یہ سارے, اور دیکھیں کہتے ہیں نا کہ کس طرح سے سارے آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو لیگل ٹیم پرووائڈ کی, آپ کو آپ کے تمام تر مرضی کے جو ہے وکلا کی ٹیم آپ کو دی, آپ کو ہر طرح کی سہولت دی کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں. لیکن 4 جو الزام تھے ان میں آپ لوگ ڈیفینڈ نہیں کر سکے, انہیں 4 سے 400 الزامات اور نکل گئے. قیصر تولی بہت شکریہ. ناظرین ویڈیو کا اختتام کریں گے. اختتام سے قبل آپ سب کو گزارش ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے حوالے سے ضرور کیجیے گا. جس طرح ہم نے پہلے عرض کیا کہ فیض حمید کو 14 سال قید بابشکر کی خبریں تو آپ نے سنی, کہ جو خبر اصل خبر تھی وہ قیصر تنوری نے آپ کے سامنے رکھی. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اپنی کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. مجھے قیصر خان تنوری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.